الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق اللہ العظیم۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور گلشن گمن کے چمکتے دمکتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کو اپنے لبوں کی زینت بنا کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مبارک عنوان سے معنون ہے۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر کی اس جماعت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کہیں پر اولئک هم المفلحون، کہیں پر اولئک هم الفائزون، اور کہیں پر اولئک هم المتقون، اور کہیں پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ جاری کیا۔ خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ چمکدار ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتداء کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ میں آج انہی چمکدار ستاروں میں سے ایک چمکدار ستارہ جو انتہائی وفادار بھی ہے، جو انتہائی تابعدار بھی ہے، جو شب بیدار بھی ہے، جس پر دلیل قرآن مجید کی آیت مبارکہ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی چار محبوب اداؤں کا تذکرہ فرمایا کہ میرا عثمان راتوں کو سجدہ کرنے والا ہے، میرا عثمان راتوں کا قیام کرنے والا ہے، میرا عثمان آخرت کا ڈر رکھنے والا ہے، میرا عثمان رب سے ملاقات کی امید رکھنے والا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق سیدنا عثمان غنی ہے۔ سامعین ذی وقار، اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات کو بیان کرنے لگ جاؤں تو وقت کا دامن کم پڑ جائے گا۔ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی دو صفات پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کی بات کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ حیا کا منبع اور پیکر ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد سب سے حیادار انسان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلی مبارک ظاہر تھی، اسی اثناء میں حضرت ابو بکر تشریف لائے، آپ اسی عالم میں بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی خبر ملی، آپ نے پنڈلی مبارک کو چھپا لیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، اگر اعزاز کی بات کی جائے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ اعزاز حاصل ہے
تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر کے کسی صحابی کو وہ اعزاز حاصل نہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے کہ آپ کے نکاح مبارک میں پیارے پیغمبر کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کبھی کبھی یوں کمال کا اعتماد بنتا ہے، کبھی کبھی یوں کمال کا اعتماد بنتا ہے جو ہزار آزمائشوں کے بعد بنتا ہے. کسی یہودی کسی مودودی کو کیا خبر، عظیم گھر کا عظیم بندہ نماز بنتا ہے. سامعین ذی وقار، اگر سخا کی بات کی جائے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر جب قحط آیا، اس قدر شدید قحط آیا کہ لوگ مدینہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اس وقت بھی مسلمانوں کی مدد کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جب غزوہ تبوک کے موقع پر مشکل گھڑی مسلمانوں پر آئی، اس وقت بھی مسلمانوں کے لیے جہاد کا سامان مہیا کرنے والی شخصیت کا نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. پھر نبی نے فرمایا ما ضر عثمان وعمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی. پھر میں کیوں نہ کہوں لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب تجھ کو جنت کی، اللہ تام صحابہ کا. وما علینا الا البلاغ المبین.